ہم اکثر رو کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں میرے رب، تو میری کیوں نہیں سنتا؟ اور کتنا انتظار کروں؟ آخر تیری مدد کب آئے گی؟ تو اتنا دور کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دیکھو، اللہ کی مدد عنقریب آنا چاہتی ہے۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے کہ جب میرے سوا کوئی نہیں، پھر تم مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ انسانوں سے گلہ کرتا ہے۔ جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں، انہیں پتا ہے کہ اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے۔ اللہ سے باتیں کیا کرو۔ آپ کو دنیا میں کسی بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا، ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے، اول تو ٹائم ہی نہیں ملتا، مل بھی جائے تو کسی سیکرٹری کے تھرو ملتا ہے۔ اتنا مشکل ہے دنیا میں، مگر جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ ہمارے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکرٹری نہیں، ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ بات کرنا شروع کر دو، جتنی دیر کرنی ہے کرو۔ اور اللہ خود فرماتا ہے کہ مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، وہ دینے کے لیے تیار ہے، ہم پکارتے ہی نہیں۔ ہمیں جلدی ہی اتنی ہوتی ہے، ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آتا۔ 2 رکعت نفل پڑھ لی، کبھی تسبیح پڑھ لی، سب چلے گئے تو کونے میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں شروع کرو۔ سوچو نا، جب اپنی ماں سے آپ تڑپ کر بات کرتے ہیں تو ماں سینے سے لگا لیتی ہے، اور جب اللہ سے عرض کرو گو کہ میں پریشان ہوں، اے میرے مولا پھنس گیا ہوں، بہت گناہ ہو گئے، نہیں چھوٹ رہے گناہ، کسی طریقے سے بچا لے اے اللہ، حرام کاموں سے بچا لے۔ بولو نا جو دل میں ہے، اللہ سے باتیں کیا کرو۔ کون روک رہا ہے تمہیں؟ جس زبان میں بات کرنی ہے کرو، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تمہاری کیفیت کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے گھر میں آئے ہو تو مانگو، اور اگر تمہیں مہمان تمہارے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں اور رونا شروع کر دیں کہ پریشان ہوں، تو کیا دھکے دے کر نکال دو گے؟ نہیں نا، تم بولو گے کہ گھر کے اندر آ گیا ہے مہمان، کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ اللہ کریم کے گھر آ گئے جب تم اور ادھر آنسو بہانا شروع کیا، تو کیا خالی لوٹ جاؤ گے؟ تمہیں اندازہ نہیں اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ کیا کیا عطا فرمائے گا۔ آنا جانا رکھو، تھام لو مسجد کو اور نمازیں پڑھتے رہو۔ ہم اذان سنتے تو ہیں 5 وقت، لیکن ایسے اگنور کر دیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ اللہ تو ہمیں 5 ٹائم خود پکار کر بلا رہا ہوتا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف مانگو مجھ سے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، اپنی زندگی میں سے اللہ کے لیے وقت نکالیں، تاکہ اللہ ہماری زندگی سے برا وقت نکال دے۔ جزاک اللہ۔